شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں سے آئے، ایران سے، اور وہ کیوں آئے اس کے پیچھے بھی لمبی ہسٹری ہے، وہ کیا حالات ان کے ہو گئے جن حالات کی بنا پر وہ یہاں آنے کے لیے تیار، پھر یہاں آنے سے پہلے انہوں نے پلاننگ کیا کی ہے، لمبی تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب یہاں کشمیر آئے ہیں اور ان کے آنے پر یہاں لوگوں نے دھڑا دھڑ اسلام قبول کیا۔ وہ جس گاؤں میں جاتے تھے وہاں رات کو لوگوں کو جمع کرتے تھے، اسلام کی تعلیمات پیش کرتے تھے، اسلام کا اخلاق، اسلام کا رویہ، خصوصاً اسلام کے نظر میں سارے انسان برابر ہیں۔ اس سے پہلے یہاں لوگ سمجھتے تھے وہ اچھوت ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ خاص قسم کے لوگ ہیں، یعنی طبقاتی نظام جو تھا اس کی وجہ سے اور طرح طرح کی خرابیاں رہی ہوں گی اس وقت، ہمیں اس وقت بحث نہیں ہے اس وقت، لیکن شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے تشریف لانے پر دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے 3 سفر کیے ہیں کشمیر کے، ان سفروں میں سے ایک سفر 6 مہینے کا رہا ہے، ایک سفر 2 مہینے کا 2 سال کا رہا ہے، اور ایک سفر کچھ اور مہینوں کا رہا ہے۔ ان کے آنے پر یہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور جب اسلام یہاں آیا، مسلمان یہاں ہو گئے، تو اس کے بعد پھر یہاں ترقیات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے کشمیری سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسی ترقیات۔ انڈسٹری، اتنی شاندار انڈسٹری آج تک، یہ جو ووڈ کارونگ ہے یہ وہی شاہ ہمدان کی دی ہوئی ہے، یہ جو قالین ہے یہ وہی حضرت شاہ ہمدان کے لائے ہوئے ہیں، اسی طرح سے یہاں شال کا سب شاہ ہمدان کے رحمہ اللہ ہوئے، یہاں کے برتن وہ سارے شاہ ہمدان کے رحمہ اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے ہیں۔ تو ایسا انڈسٹری کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کے نتیجے میں کشمیر دنیا میں ٹاپ پر چلا گیا۔ شال ایسی دنیا میں کہیں نہیں بنتے جیسے کشمیر میں۔ قالینوں کا کاروبار ایران کے بعد سب سے بہترین کشمیر پہ رہا ہے۔ غرض یہ کہ شاہ ہمدان کے آنے پر یہاں انڈسٹری بھی آئی، بزنس بھی آیا، کلچر بھی آیا، سیولائزیشن بھی آیا، علم بھی آیا، ادارے قائم ہو گئے۔ اس سے پہلے یہاں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے لکھتے کس پر ہیں، وہ کاغذ کہاں سے لاتے۔ اس کے بعد پھر یہاں باقاعدہ کاغذ بنانے کے کارخانے لگے سلطان زین العابدین بادشاہ کے زمانے میں۔ غرض یہ کہ یہاں ہر طرح کے زرعی ترقیات ہوئی ہیں۔ یہاں جتنے یہ پھل ہیں ان میں باقاعدہ غور کیا گیا، فلانا بادام فلانے ملک کا ہے وہاں سے اسے لانا ہے، فلانے قسم کے سیب فلانے ملک سے اس کو یہاں سے لانا ہے۔ ایک ایک پھل پر باقاعدہ ریسرچ ہوتا ہے کہ یہاں کشمیر میں یہ پھل کہاں سے آیا، اور لانے والا کون تھا، یہاں سے کیسے اگایا گیا۔ اس میں یہاں باقاعدہ زمینوں پر ریسرچ ہوا، یہاں زمین سے کون کون سے پھل اگائے جا سکتے ہیں، پھر دنیا میں یہ پھل کہاں اگتا ہے وہاں سے لائے گئے۔ تو ایگریکلچر کی ترقی ہوئی، بزنس کی ترقی ہوئی، انڈسٹری کی ترقی ہوئی، کلچر عمدہ ہو گیا، کپڑے پہننا لوگوں کو آنے لگا۔ اس سے پہلے یہاں کے لوگ بغیر یازار ہوا کرتے تھے، وہ سر پر کچھ نہیں باندھنا جانتے تھے۔ یہ سارا علامہ اقبال نے کہا ہے شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق، یہ صرف دین لے کر نہیں آیا، یہ سب کچھ لے کر کے آیا۔ سید السادات سالار عجم، دست او معمار تقدیر داد علم و صنعت و تہذیب و دین۔ کلچر سے انہوں سویلائزیشن بھی لائی، زندگی گزارنے کے آلات طریقے بھی سکھائے اس نے، علم بھی لایا، ادارے قائم ہوئے، مدرسے قائم ہوئے، باہر سے علماء آئے، باقاعدہ ادارے قائم کیے گئے سنسکرت زبان سے فارسی زبان میں ٹرانسلیشن کرنے کے لیے، اور سلطان زین العابدین خود اس کی نگرانی کرتا تھا۔ پنڈت علماء کو لایا گیا، آپ پنڈت پہلے فارسی سیکھو، پھر پھر سنسکرت کی کتابوں کا ٹرانسلیشن فارسی زبان میں کرو، تاکہ ہم دیکھیں کہ اس میں کیا کیا علم ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ اس طرح سے اسلام کی دولت ہم کو ملی ہے، اور اسلام کی دولت کے ساتھ باقی سب کچھ آیا۔ اس سے پہلے مکان بنانے کا سسٹم بالکل سیدھا سادہ تھا۔ یہاں سری نگر میں بازار نہیں ہوا کرتے تھے، یہاں گھروں میں لوگ سامان بیچتے تھے، باقاعدہ بازار بنے ہیں مسلمانوں کے دور میں۔ اسلامی دور جب آیا تب مارکیٹ یہاں بنے ہیں، اسلامی دور جب آیا تب یہاں سے بزنس پھیلا ہے، ادھر سے وہاں جنوبی ہندوستان تک، اور ادھر سے یارکن، تاشکن، تبت اور چائنا تک مسلمانوں کا بزنس پھیلا۔ اسلام کے آنے کے نتیجے میں یہاں بہار ہی بہار آئی ہے، وہی اسلام اللہ تعالیٰ شان نے ہم کو عطا فرمایا۔ اب ہمیں ایک طرف سے اپنے اسلام کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسلام کو فالو کرنا ہے، ناقدری کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اسلام ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔